کسی نے پوچھا ہے درس قرآن کا آغاز 30ویں پارے سے شروع ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، جب میں نے درس قرآن کا آغاز کیا تھا تو پہلے 30ویں پارے کا درس دیا تھا اور پھر 30واں پارہ پورا ہونے کے بعد پہلے پارے سے شروع کیا تھا۔ 15 پارے بعد کیا ایک بار اور 30واں پارہ پڑھا گیا تھا؟ نہیں۔ قمار کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قمار جوا کو کہتے، جو جوا کھیلا جاتا ہے، سٹا کھیلا جاتا ہے، اس کو قمار کہتے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ بات تو اللہ پاک کی تھی، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور اگر بات بھی اللہ کی ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہوں تو اسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ پاک کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالی گئی اور انہی باتوں کو حضور نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کے بات بھی اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ حضور کے ہوتے لیکن نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے حضور کی ایک حدیث ہے کہ عبدی انت ترید، کہ میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، حالانکہ یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ایسے استعمال کیے جیسے اللہ پاک کہہ رہے ہو۔ عبدی انت ترید، میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، وانا ارید، کچھ میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، لیکن اس دنیا میں ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے بندے اگر تو میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، قبول کر لیتا ہے تو میں تیرے تمام کاموں کو بناتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اور اگر تو میرے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا تو پھر تجھ کو تیری چاہتوں میں تھکاتا ہوں۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تیرے تھک جانے کے بعد بھی ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ قادیانی کون لوگ ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تمام دنیا کے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو لوگ اسے نبی مانتے ہیں وہ قادیانی کہلاتے ہیں، یہ مسلمان نہیں۔ برقعے کا شرعی حکم کیا ہے؟ برقع اصل میں کہتے ہیں حجاب کو، اور حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں پردہ ہوتا ہے، اور اصطلاحی طور پر ایسا کپڑا جس سے عورت کا چہرہ اور اس کے جسم کی ساخت چھپی رہے۔ اسی لیے پردے کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کون عورت ہے، کیسی ہے، پہچانا نہ جا سکے۔ اور آج کے جو برقعے ہیں یہ برقعے شرعی برقعے نہیں، شرعی برقعے نہیں، اس میں عورت کا پورا بدن جھلکتا ہے، صرف کلر نظر نہیں آتا کہ کالی ہے کہ گوری ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے گردن کیسی ہے، پیٹھ کیسی ہے، بازو کیسے ہیں، پوری ساخت سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ بولتے واہ کیا مال ہے۔ یہ شرعی پردہ نہیں۔ پردہ برقع سادہ ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ سود کسے کہتے؟ سود کہتے ہیں مال کے ذریعے سے زائد مال کمانا۔ اصطلاحی طور پر سود کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا ادھار،
اور جتنا پیسہ دیا اس پر شرط رکھی کہ میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، سال بھر کے بعد 500 روپیہ واپس کرنا، اور یہ معاملہ طے ہوا، یہ سود کہلاتا ہے کہ 100 روپیہ تو اصل رقم اور 400 روپیہ اوپر جو ہے وہ سود ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو تو اس سے، اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صرف اپنا پیسہ، اصل پیسہ لے کہ بھائی میں 100 روپیہ دیا تھا، مجھ کو 100 دے دو، باقی پیسہ مجھے نہیں چاہیے۔ قربانی کے بعد جانوروں کی ہڈیوں کو بیچنا کیسا ہے؟ بیچنا پڑے گا، کھا تو نہیں سکتے اپنے، پھینک دیں گے تو ظاہر بات ہے جانور اٹھائے گا یا کوئی انسان اٹھائے گا اور بیچے گا، تو آپ بیچ سکتے ہیں، بیچ کر کے اس کا جو پیسہ آئے گا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ قربانی کے جانور کی ہڈیوں کو بیچ کر نمک لیا گیا بھارو بھار، تب اتنی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کی ہڈیوں، چوتھے دن قربانی کرنا کیسا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 دن قربانی ہے، چوتھے دن قربانی نہیں۔ جانور کی ہڈیوں کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا، اور جو قصائی لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کا کیا؟ قصائی سے یہ معاملہ طے کرنا چاہیے کہ تجھ کو تیرا محنتانہ ملے گا، تو ایک ہڈی بھی نہیں لے جائے گا۔ اس طرح قصائی سے معاملہ طے کرنا چاہیے۔ اب یہ بقرعید تو گزر گئی، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے آئندہ سال جب قربانی کریں تو قصائی سے طے کر لے کہ تیرا کام جو کچھ ہے تجھے اس کا محنتانہ ملے گا، کیا چاہیے وہ طے کر لے، لیکن ایک بوٹی اور ایک ہڈی بھی نہیں لے جانے دیں گے۔ اور جو وہ لے گیا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، جو وہ لے گیا اتنی قیمت صدقہ کریں۔ کیا قربانی کی قضا ہے؟ قربانی کی قضا نہیں ہے، یعنی 3 دنوں میں قربانی اگر نہیں کر سکے، جیسے اس سال ہوا کہ جانور کم پڑ گئے، جانور پکڑے گئے، جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، مدرسے والوں کو حصے کا پیسہ دیا تھا، انہوں نے پیسے واپس کر دیے کہ ہمارے جانور پکڑے گئے، ہم قربانی نہیں کر سکیں گے، آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجیے۔ تو ایسے لوگ اب کیا کریں؟ تو یہ ہے کہ جو قربانی واجب تھی اس کی جو قیمت ہے اب اتنی رقم صدقہ کرنا پڑے گا۔ ابھی جانور خرید کر کے قربانی نہیں کر سکتے۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری عمر 22 سال ہے، 5 وقتہ نمازی ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، فلم بھی نہیں دیکھتا، گانا بھی نہیں گاتا، لیکن مجھے ایک گناہ کی عادت ہو گئی ہے اور کوئی صورت میں وہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں۔ آپ کے لیے خودکشی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو گناہ ہو رہا ہے اسے چھوڑو، توبہ کرو، اور اگر کسی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو توبہ کرتے رہو، خودکشی مت کرو۔ خودکشی کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔